السلام علیکم۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جس مشکل دور سے ہمیشہ کی طرح پاکستان گزر رہا ہے، آج دل چاہا کہ اس میں اگر میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں، جتنا میں نے پاکستان کی سیاست کو پڑھا اور سمجھا پچھلے 40 سالوں میں، جس طرح قریب سے دیکھا اور جاننے کی کوشش کی، اس میں سے کچھ اگر میں کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ ہمیں اسٹیپ اپ ہونا ہے۔ آخر ہمارے آنے والی نسلوں نے ایک بہتر پاکستان کو دیکھنا ہے۔ یہ میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ جو بات بھی کی جائے گی دل سے کی جائے گی، جو بات بھی کی جائے گی خلوص سے کی جائے گی۔ خلوص کا تقاضا یہ ہے جو دیکھا ہے اور جو سمجھا ہے وہی بیان کیا جائے۔ پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے، جو صورتحال ہے آج کا دن کی تک، پاکستان ایک مشکل صورتحال میں سے گزر رہا ہے۔ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اور امتحان پیدا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ایسے امتحان پیدا کرتے ہیں اور پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کا سامنا خان سے ہے۔ خان میری کیس اسٹڈی ہے۔ میں نے اس کو 40 سال سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس طرح سمجھا ہے جیسے کوئی دوسرے کو سمجھ سکتا ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا کوئی اور نہیں سمجھتا ہو خان کو میں بھی سمجھتا ہوں، اور میری دعا بھی تھی ابھی جب وہ کرکٹر ہی تھا کہ یا اللہ کاش ہی پاکستان کی سیاست کا حصہ بن جائے۔ اللہ نے میری خواہش پوری کی۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، نہ میرے پاس شہادت کے لیے کوئی گواہ موجود ہے، نہ مجھے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بہرحال دل کی بات یہ ہے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے خان ہمیشہ یہ خوف تھا اور رہے گا، کیونکہ وہ اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تو اچھا تھا ان کے لیے، لیکن بیچ میں خان آ گیا۔ جب خان آیا تھا تب بھی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ جب کو خان کو حکومت دینے کی کوشش کی تو بھی تکلیف تھی، اس لیے تھن میجورٹی دی گئی۔ تو یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ پاکستان کے انتخابات ہمیشہ ہی آنیسٹی سے ہوتے ہیں۔ یہ تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے کی بات کرنا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ جو حالات ہیں معروضی حالات کے اندر، خان حکومت میں ہے۔ مجھے توقع تھی کہ ایک دن خان کی لڑائی ہوگی اور ہوگی، لیکن مجھے یہ بھی امید تھی اور یہ یقین ہے کہ خان ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نپٹ سکتا ہے۔ بھٹو نہیں کر سکا، نہ کر سکتا تھا، یہ خان ہی کر سکتا ہے اور خان ہی کرے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ آج تک کی بات یہ ہے مختصراً، تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت احتیاط سے چل رہی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک ہمارا سوشل میڈیا، ان کو اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ 2007 کے جو لائرز موومنٹ تھی، میں اس کا حصہ بھی تھا، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور آج بھی وہ اس بات کو سمجھ گیا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی طاقت ان کے لیے ایک تکلیف ہے اور اس سے وہ جان چھڑا نہیں سکتے۔ دوسری جو پریشانی ان کو یہ ہوئی کہ ہمیشہ کے طریقہ کار اور اسکرپٹ میں یہ طے تھا کہ چلو الزام حکومت پر ڈالا جائے، اور ظاہر ہے کہ سربراہ حکومت پر، اور وہ ہمیشہ کرپٹی ہوئے ہوتے ہیں، لیکن خان مختلف تھا۔ اب یہ بھی ایک چیز تھی۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی حکومت بڑی اپنی پرفارمنس صحیح نہیں کی، کرپشن بہت تھی، چنانچہ اس کو بدلنا مجبوری ہے۔ اس کے لیے ان کے گھوڑے ہمیشہ تیار ہی رہتے ہیں، اور اس دفعہ بھی تیار ہی تھے، لیکن شاید ان کی عقل اس حد تک نہیں ہے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی عقل کل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
اس دفعہ خان سامنے تھا، فرنٹ فٹ پہ نکل آیا، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا مقبول ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم خان کو کرٹیسائز اس بات پہ نہیں کرتے تھے کہ خان ان سے بدتر ہے. ہم خان کو خان کے دعووں سے جج کرتے تھے، لیکن ہم خان کے ساتھ تھے، میرے جیسے لوگ ساتھ تھے، اور ہم ایسے ہر بندے کے ساتھ ہیں جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جس میں خلوص ہے. ہم اس راستے کی تلاش میں ہیں جس کا رہبر ہمیں منزل کی طرف لے جائے، اور خان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے. شاید باہر کے لوگ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، یہ وار ہے، لیکن اس کی اس بیٹل میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ بیٹل ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں کہ اس دفعہ یہ دو وجوہات کی بنا پر کہ خان کو جو پاپولیرٹی اس نے دکھائی ہے، اور دوسرا سوشل میڈیا جو ان کی جان کو آ گئی، وہ بہت محتاط کھیلیں گے، وہ کھیل رہے ہیں. وہ اپنے آبویس گھوڑوں کو سامنے نہیں لائیں گے، وہ اپنے ہڈن ہارسز کو سامنے لائیں. وہ معاملات کو اس طرح دکھائیں گے جس میں ان کا قصور نظر نہ آئے، لیکن خان کو اس طرف لے کے جائیں گے جہاں پہ خان کو اپنی شرائط پہ منوایا جا سکے. خان مانے گا نہیں، ضد اس کی ذات کا حصہ ہے، بچپن سے مجبور نہیں کر سکیں گے، لیکن اس نہج پہ شاید لے آئیں کہ خان ون سچویشن میں چلا جائے. اور اگر وہ ون سچویشن میں بھی چلا جائے تو اس میں بھی ہماری جیت ہے. یہ خان کی جیت نہیں، ہماری جیت ہے. اور شاید ہم اس راستے کے سفر پر نکل سکیں جس کے لیے ہمیں ایک رہبر کی تلاش تھی، اور ہم نے خان کو اس جگہ پہ پایا، اور ہم سفر کا آغاز کر سکیں. یہ فلٹریشن کا ٹائم ہے، صف بندی ہو رہی ہے، ہوگی. لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور آئیں گے. ہم خان صحیح کہتا ہے، یہ امر بالمعروف کی جنگ ہے، یہ حق اور سچ کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک دن تو لڑنی تھی، لڑنی پڑے گی، اپنے لیے نہیں تو آنے والی نسلوں کے لیے، نہیں تو پاکستان کے لیے، اس مقصد کے لیے جس کے لیے یہ بکھیڑا چھیڑا گیا تھا، یہ پاکستان کو بنایا گیا تھا. ہمارے اجداد نے جس خواب کو دیکھا تھا، چاہے وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا، اب ہم نے اس کو سچا کرنا ہے. بہرحال مختصراً everybody should be very careful, have to have an eye on the moves. They are very smart, you have to be smart as well. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ خان کو زندگی دے، اور ہم اس سفر کو اس کے پیچھے سفر کو آغاز کر سکیں، اس منزل کی جانب بڑھ سکیں جو ہم سب کا خواب ہے. ہم اس دعا کے ساتھ کہ آنے والے وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ. پھر جو بھی تبصرہ سمجھا جائے گا اس معاملات پر کوشش کروں گا، اگر آپ نے پسند کیا، نہ بھی کیا تو جاری رکھوں گا، کوشش کروں گا اپنا حصہ ڈال سکوں. پاکستان زندہ باد.